حمل میں لو بلڈ پریشر وہ کیوں ہوتا ہے، اس کو کس طرح پریونٹ کیا جائے اور اس کے کیا حمل پہ نقصانات ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عافیہ ظاہر ہے۔ حمل میں بلڈ پریشر کا لو ہونا ایک نارمل بات ہے۔ فیمیل باڈی کے اندر لگ بھگ 4 to 5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو کارڈیک آؤٹ پٹ 30 to 40% انکریز ہو جاتا ہے، جس صورت میں بچے دانی کی طرف بلڈ فلو انکریز ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں باقی حصوں کو خون کم پہنچتا ہے اور حاملہ عورت ویکنیس فیل کرتی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ پریگنینسی کے اندر ویزوڈائلیٹیشن ہوتی ہے، ٹانگوں میں جو رگیں ہوتی ہیں، جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں، وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ پریگنینسی کے اندر پیشنٹ کو نوزیا اینڈ وامٹنگ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الٹی و متلی کی وجہ سے پیشنٹ نہ تو پراپر کھا پی سکتا ہے اور نہ ہی اس کی ہائیڈریشن پوری ہوتی ہے۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ نوزیا اینڈ وامٹنگ اور پریگنینسی کا جو مسئلہ ہوتا ہے پیشنٹ کو پہلے 3 سے 4 مہینے میں، جس صورت میں پیشنٹ کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ کچھ پیشنٹس کا تو بی پی حمل کے اینڈ تک ہی لو رہتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ لو بی پی کا کس طرح علاج کیا جائے۔ وہ پیشنٹس جن کا بی پی لو رہتا ہے وہ ORS کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ وہ نمکین لسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے پنک سالٹ کا استعمال کریں جس میں نمکیات ہوتی ہیں، اور اس کے آپ 2 سے 3 گلاس جو ہے وہ ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کچے دودھ کی لسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ لیمو پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈا ایک کمپلیٹ غذا ہے۔ جن عورتوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے وہ پورا ابلا ہوا انڈا اس کی یolk کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن کو کولیسٹرول، ہائی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے وہ صرف ایگ وائٹ کا استعمال کریں۔ خوراک اچھی کھائیں، ہرے پتوں والی سبزیاں کا استعمال کریں، اور اگر آپ کو نوزیا اینڈ وامٹنگ ان پریگنینسی کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے الٹی کی ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بالکل کچھ بھی اورلی ٹالریٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں ہم پیشنٹ کو ڈے کیئر میں ایڈمٹ کر کے نارمل سلائن 0.9% کی ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ بلڈ پریشر کم ہونے پہ پریشان نہ ہوں، یہ حمل کا ایک نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے۔ میری بتائی گئی ہوئی ٹپس کا آپ استعمال کر کے گھر میں ہی بیٹھے حمل میں لو بلڈ پریشر کا علاج کر سکتے ہیں۔ حمل میں بلڈ پریشر کا لو ہونا کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی میڈیسن دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نارمل حمل کا پروسیس ہے۔ جب حمل میں بی پی کم ہوتا ہے تو بچے کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جن عورتوں کے حمل کے شروع میں ہی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بچے کی گروتھ میں پرابلم آ سکتی ہے اور پیشنٹ کا مس کیریج بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو ان تمام فیمیل کے ساتھ شیئر کیجیے گا جن کو حمل میں لو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے۔ بہت سے پیشنٹ کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح لی جائے، اس کا کیا پروسیجر ہے، تو نیچے دیے گئے ہوئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ میں دارالشفا ہاسپٹل جو گریس مارکیٹ کے اپوزٹ ہے وہاں بیٹھتی ہوں، اور اگر آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نیچے دیے گئے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے میرے سے آن لائن اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ گھر بیٹھے جلد حاملہ کیسے ہوا جائے تو نیچے ڈسکرپشن پہ میری ویڈیو کا لنک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔